اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے لیول 4 ہمارا جاری و ساری ہے، جس کا آج ہم سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 23ویں پارے کے صفحہ نمبر 5 سے لے کر صفحہ نمبر 9 تک انشاءاللہ 5 صفحات کو پڑھیں گے، جس میں ہم سورۃ صافات کی ابتدائی 132 آیات کو پڑھیں گے۔ تو کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے ہے، کل بھی آپ نے تفصیل سے سنا۔ چلتے ہیں ہم سورۃ صافات کی ابتدا میں سورۃ صافات کے تعارف کی طرف۔ اس کی کل 182 آیات ہیں، یہ مکی سورت ہے اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اس کے معنی آگے آ رہے ہیں کہ صافات کا مطلب یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا کہ صف باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم۔ اس صورت میں توحید و رسالت، آخرت کے موضوعات کو احسن انداز میں بیان کیا گیا ہے، مشرکین کے مختلف باطل عقیدوں کا بیان اور ان کا رد موجود ہے، مختلف انبیاء کی خدمات پر خراج تحسین انہیں پیش کیا گیا ہے۔ آج ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت الیاس ہیں، ان کے بارے میں تفصیلی ذکر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آنے والے سیشن میں حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے سورۃ صافات کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، واو یہاں قسم کے معنی میں ہے، جیسے کل سورۃ یاسین کی دوسری آیت میں والقرآن الحکیم میں واو قسم کے معنی میں تھا، تو قسم ہے صف باندھے ہوئے فرشتوں کی۔ والصافاتی صف باندھے ہوئے، صفا صف کے اندر، صف باندھے ہوئے فرشتوں کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، اور ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم۔ زجر جو ہے، آپ اردو میں زجر و توبیخ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مزید کون سے فرشتے؟ تیسری قسم بیان ہوئی، فالتالیات ذکرا، ذکر کو تلاوت کرنے والے، اور ذکر کو تلاوت کرنے والے۔ تو یہاں پر فرشتوں کی 3 کیٹیگریز کو ابتدا میں بیان کیا۔ آپ دیکھ لیجئے، جب بھی اللہ رب العزت اپنی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم اٹھائے، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس معبود کا تعارف کروایا، وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے، اور مشرقوں کا رب ہے۔ اگر آپ روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ دیکھیں تو وہ مشرق میں روزانہ اس کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، موسم کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے۔ تو اس وجہ سے مشارق، سائنس نے بھی آ کر اس کو ثابت کیا کہ جو قرآن مجید میں مشرق کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا تو واقعتاً مشرق کا مطلب ہے سورج کے نکلنے کی جگہ۔ تو سورج کے نکلنے کی جگہ روزانہ مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے جمع کا لفظ آیا مشارق، اور 2 کا لفظ بھی آیا رب المشرقین، دونوں مشرقوں کا رب ہے۔ تو وہ ایک موسم میں ایک جگہ سے اور دوسری موسم میں دوسری جگہ سے، اس اعتبار سے 2 کا لفظ آیا، اور قرآن مجید میں رب المشرق بھی آیا، تو اس سے مراد ڈائریکشن ہے، مشرق والی طرف کا رب۔ فرمایا، اچھا یہ وہ خوبصورت آیت کریم ہے جس میں اللہ رب العزت نے ستاروں کے 2 فوائد کو بیان کیا، ستاروں کے 2 فوائد کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا۔
دو فوائد کو یہاں پر بیان کیا اور تیسرے فائدے کو تیسری جگہ بیان کیا. پہلے آپ دو فائدے سن لیجئے. فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا. کس کے ساتھ؟ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کواکب کی خوبصورتی سے. ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ستاروں کی خوبصورتی سے، ستاروں کی خوبصورتی سے. یہ پہلا فائدہ ہو گیا ستاروں کا. کوکب کی جمع کواکب ہے. ستاروں کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ خوبصورتی ہے، زینت ہے آسمان کی. دوسرا وَحِفْظًا، اور حفاظت، من کل شیطان مارد، ہر بگڑے ہوئے شیطان، ہر سرکش شیطان سے حفاظت. مطلب یہ شیاطین جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچ کر کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آسمان پر کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اور پر زمین پر بیٹھے ہوئے نجومی یا جادوگر کو بتاتے ہیں کہ آسمان پر یہ بات چل رہی ہے. تو ان ایسے شیاطین سے حفاظت ہے ان فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ جب وہ آسمان تک پہنچتے ہیں تو شہاب ثاقب اس کو ٹکراتے ہیں اور اس سے کبھی وہ مر جاتے ہیں اور کبھی وہ بات نچلے کو بتانے کے بعد مر جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی احادیث میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نچلا شیطان اپنے نچلے کو اس سے نچلے کو کرتے 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 آ کر وہ جو جادوگر نیچے بیٹھا ہوتا ہے نجومی، آ کر وہ اس کے کان میں بتا دیتا ہے کہ آسمان پر یہ بات چل رہی ہے. وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میں یہ پیشن گوئی کرنے والا ہوں. اس کی لوگ ایک بات کی وجہ سے اس کے 99 جھوٹوں پر بھی اعتبار کر لیتے ہیں. اگر کوئی آپ کو، یاد رکھیے گا، کوئی بندہ آپ کو فیوچر کی بات سچ بتا بھی دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑا سچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، نجومی ہے. شیاطین کے ذریعے سے اس نے آسمان کی کسی بات کو سننے کی کوشش کی، وہ جادوگر ہے. جب شیاطین آپ سے آپ کی باتیں مانتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اپنی باتیں منواتے بھی ہیں. وہ غیر اللہ کی عبادت کرواتے ہیں، شیطانی کام کرواتے ہیں، جادو کے اور برے کام کرواتے ہیں تاکہ گناہ عام ہوں جو کہ شیطان نے قسم کھائی تھی. اللہ اکبر. فرمایا لا یسمعون، نہیں وہ سن پاتے، یعنی شیاطین، الی الملأ الاعلی، جو بلند و بالا فرشتے ہیں، اعلیٰ مقام و مرتبہ والا فرشتے، ملأ الاعلی، ان کی بات کو وہ نہیں سن پاتے. وَيُقْذَفُونَ، اور انہیں مارا جاتا ہے، من کل جانب، ہر طرف سے، دحوراً، ددکارا جاتا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب واصب، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا، ان کے لیے شدید ترین سخت عذاب ہے. اللہ، سوائے، من خطف الخطفۃ، جو اچک لیتا ہے کسی اچکنے کو، مطلب جو کوئی بات سن لیتا ہے کان لگا کر، کوئی بات اچک لیتا ہے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب. اللہ اکبر. وہی جو جسے آپ ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں. چلیے جی، سوال آپ سے یہ ہے، چیٹ میں جواب دیجئے، میں آپ کے جوابات دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر ستاروں کے دو فوائد اللہ نے بیان کیے، تو ستاروں کا تیسرا فائدہ کون سا ہے؟ چیٹ کے اندر جواب دیجئے کہ ستاروں کا تیسرا فائدہ کون سا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، درست جوابات آنا شروع ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ، آپ کے جوابات درست آ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 60 کے قریب لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہو چکا ہے الحمدللہ. اور ہمارا وہی طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے 3 لوگوں کا نام لیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی رہے اور آپ کو بھی پتہ ہو کہ کن کے جوابات درست ہیں. تو سب سے پہلے ہیں سسٹر رفیہ ہیں، جن کا جواب درست ہے. محمد کبیر احمد ہے، ان کا جواب درست ہے. اور آفتاب احمد صاحب ہیں،
ماشاءاللہ یہ 3 جوابات سب سے پہلے درست آئے الحمدللہ. اس کے بعد سسٹر آصفہ ہیں، سسٹر اقرا ہیں، سسٹر سلطانہ ہیں، برادر مراج ہیں، سسٹر عافیہ ہیں. ماشاءاللہ سب کے جوابات درست ہیں. بارک اللہ فیکم. تو ڈائریکشن یا راستہ دکھانے کے لیے تیسرے مطلب جو علم فلکیات ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ وغیرہ معلوم کیا جاتا تھا، راستے کا پتہ چلتا تھا کہ جو کون سا راستہ مشرق والی طرف ہے، کون سا راستہ مغرب والی طرف ہے، تو راستے کے جاننے کے لیے ان کو ستاروں سے مدد لی جاتی تھی. جی بارک اللہ فیکم. چلیے جی ہم یہاں سے آگے چلتے ہیں. فرمایا فاستفتہم. دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، پھر فرمایا فاستفتہم، ان سے ذرا پوچھئے، ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ اہم اشد خلقا، کیا وہ زیادہ مشکل ہیں خلقن پیدا کرنے کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا جس کو ہم نے پیدا کیا، جس کو ہم نے پیدا کیا کیا وہ زیادہ مشکل ہے یا یہ زیادہ مشکل ہے پیدائش کے اعتبار سے. انا خلقناہم، بے شک ہم نے انہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، لازب، چپکنے والی. ہم نے انہیں ایک لیس دار مٹی سے پیدا کیا. مطلب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لیس دار مٹی سے پیدا کیا. بل عجبتا، بلکہ آپ تعجب کر رہے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. آپ تعجب کر رہے ہیں اور وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا يذكرون، تو وہ نصیحت نہیں پکڑتے. جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، يَسْتَسْخِرُونَ، سخریہ سے ہے، تسخیرون، اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر کھلم کھلا جادو. نعوذ باللہ. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے کل کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے شاعر ہونے کا بہتان لگا دیا کہ ان کا کلام تو کوئی شعر ہے. تو آج ہم پڑھیں کہ ان کا دوسرا بہتان یہ تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہیں، ان کا کلام تو جادو ہے. اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو بے شک کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یعنی وہ اس سے تعجب کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. او آباؤنا الاولون، یا ہمارے پہلے آباء و اجداد کو، ہمیں اور ہمارے پہلے آباء و اجداد کو کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ کیسی بات ہے. قل، کہہ دیجئے، نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور تم ذلیل و رسوا ہوگے. ہاں تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم ذلت کے ساتھ اٹھو گے، ذلیل و رسوا ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کیا ہوگا جب تمہیں اٹھایا جائے گا، وہ کیا منظر ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک زور کی جھڑکی ہوگی، مطلب ایک زوردار چیخ ہوگی، وہ ایک زوردار چیخ ہوگی. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو کیا ہوگا، وہ اچانک سے دیکھنے لگیں گے. ایک زوردار آواز ہوگی اور وہ قبروں سے اٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے. ینظرون. وقالو، اور کیا کہیں گے، یا ویلنا، ہماری تباہی، ہماری بربادی، ھذا یوم الدین، یہ تو بدلے کا دن ہے، وہ دن جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ تو وہ دن آ گیا، بدلے کا دن آ گیا. ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے. الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کہیں گے یہ تو وہ فیصلے کا دن آ گیا جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. احشر الذین ظلموا، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا.
وَأَزْوَاجَهُمْ اور ان کے جوڑوں کو، مطلب اگر وہ عورتیں ہیں تو ان کے خامدوں کو بھی ساتھ جمع کرو، خامند ہے تو ان کی بیویوں کو بھی جمع کرو۔ یہ اس صورت میں ہے جب میاں بیوی شر کے کام میں، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کے معاون تھے، تو فرمایا ان سب کو جمع کرو۔ اچھا، اور کس کو جمع کر رہے ہیں؟ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے انہیں بھی جمع کرو، مطلب ان کے معبودان باطلہ کو بھی آج کے دن جمع کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ہیں وہ جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فَاهْدُوهُمْ پھر انہیں چلاؤ یا ان کی رہنمائی کرو، کہاں؟ الى صراط الجحیم، جہنم کی طرف، پھر جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کرو۔ وَقِفُوهُمْ اور انہیں روکو، ٹھہراؤ، انہم مسئولون بے شک ان سے سوال کیا جائے گا، انہیں ٹھہراؤ بے شک ان سے سوال کیا جانے والا ہے۔ ما لکم لا تناصرون پھر ان سے کیا سوال کیا جائے گا؟ سوال ان سے یہ کیا جائے گا، ما لکم کیا ہے تمہیں، لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، مطلب دنیا میں تم یہ کہتے تو کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، تو آج کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی تم مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون بلکہ ہم وہ الیوم آج کے دن مستسلمون فرما بردار ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ آج کے دن یہ سارے کے سارے بڑے اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ دنیا میں کفر اور نافرمانی کیا کرتے تھے، قیامت کے دن یہ سب بڑے فرما بردار بن جائیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ان کے بعض پر متوجہ ہوں گے، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے، ان کے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ کیا سوال؟ قالوا کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین بے شک تم تو وہی ہو جو ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے، مطلب تم، بعض نے کہا کہ یہاں دائیں بول کر مطلب دایاں بایاں ہر طرف مراد لی گئی ہے کہ تم ہر طرف سے آتے تھے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، اور بعض نے یہ کہا کہ دایاں اس لیے بولا گیا ہے کہ دائیں سائڈ چونکہ جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے یوز ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہو گیا کہ تم تو اپنے آپ کو درست کہتے ہوئے ہمارے پاس آتے تھے، مطلب تم کہتے تھے ہم بڑے سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، اگر قیامت قائم ہوئی تو ہم تمہیں بچا لیں گے، تو تم تو دائیں طرف سے ہمارے پاس آتے تھے۔ قالو وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم تو ایمان لانے والے نہیں تھے، بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ رب العزت نے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان کے قیامت کے دن کے مکالمے کو کئی ایک مقامات پر اللہ نے تفصیل سے بیان کیا، اسی میں سے یہ مقام بھی ہے۔ فرمایا وہ کہیں گے، وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان ہمارا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، یعنی ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں گمراہی کی طرف نہیں راغب کیا تھا، بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم تو خود ہی گمراہ قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا وہ کہیں گے ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، انا لذائقون بے شک البتہ ہم چکھنے والے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ کی بات ہم پر ثابت ہو گئی، ہم گمراہ تھے، دنیا کے اندر گمراہی پر رہے، اور آج آخرت کے دن بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ فرمایا فاغویناہم پس ہم نے انہیں گمراہ کیا، یا ہم نے تمہیں، فاغویناکم پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، کیوں؟ انا کننا غاوین کیونکہ ہم خود گمراہ تھے، بے شک ہم تو خود گمراہ تھے، مطلب جب ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہ ہی کرنا تھا، تو آج کے دن تم ہم سے آ کر گلے شکوے نہ کرو، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ اللہ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، یہ جو سوال کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی، یا دنیا میں گناہ کرنے والے اور جن کے کہنے پر وہ معصیت کی طرف جاتے تھے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ بے شک وہ آج کے دن عذاب کے اندر سب ایک ساتھ شریک ہوں گے، بے شک وہ آج کے دن عذاب میں سب کیا ہوں گے؟ مشترکون، سب شریک ہوں گے عذاب میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بے شک اسی طرح تو ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ بے شک ہم اسی طرح
نفعلو ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ. انہم کانو بے شک وہ ہیں اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، یستکبرون وہ تکبر کرتے ہیں. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں لِشَاعِرٍ مجنون ایک شاعر مجنون کے کہنے پر. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے لیسن میں ان کا ایک بہتان گزرا کہ وہ جادو کہا کرتے تھے سحر مبین، اور ابھی دوسرا بہتان آیا شاعر، اور تیسرا بہتان کے مجنون. تو کیا ہم ایک شاعر مجنون نعوذ باللہ ان کے کہنے پر ہم اپنے معبودان کو چھوڑ دیں؟ الہ ان کی جمع آلہہ. اللہ نے فرمایا بلکہ جاء بالحق وہ حق لائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لائے ہیں. وصدق المرسلین اور انہوں نے دوسرے رسولوں کی بھی تصدیق کی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچ لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء رسول کی بھی تصدیق کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت یہ نہیں ہے کہ میں سچا اور میرے سے پہلے کوئی نبی سچ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء رسول کی بھی تصدیق کرنے والے ہیں. تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا انکم بے شک تم لذائق العذاب العلیم البتہ چکھنے والے ہو. ذائق کی جمع ذائقو، اصل میں نون بھی تھا، نون گر گیا، اصل میں تھا ذائقون. البتہ تم چکھنے والے ہو کس کو؟ العذاب العلیم دردناک عذاب کو. وما تجزون اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا. الا سوائے عباد اللہ المخلصین اللہ کے مخلص بندوں کے، سوائے اللہ کے جو خالص بندے ہیں، ہاں وہ عذاب کو چکھنے والے نہیں ہیں. تو دیکھیں میں نے کل کے لیسن میں بھی کہا کہ جہاں اہل النار یا اہل جہنم کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ اہل جنت کا ذکر بھی فرماتے ہیں. تو یہ اہل جنت آگے اللہ کے مخلص بندے، اللہ کے چنیدہ بندے، چنے ہوئے بندے وہ کون ہیں یا ان کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم رزق معلوم ان کے لیے رزق ہوگا جانا پہچانا معلوم. اللہ رب العزت کی ان کی طرف سے جانا پہچانا ایک معلوم رزق ہوگا ان کے لیے، ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا، مطلب معلوم مقرر کر دیا گیا ہے ان کا رزق اللہ کے ہاں. فواکہ میوہ جات ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے. فاکہۃ کی جمع فواکہ. وہم مکرمون اور وہ عزت دیے جائیں گے، تکریم دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے. کہاں؟ فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین سریر ان کی جمع ہے سرر، تختوں پر ہوں گے. متقابلین آمنے سامنے، وہ تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے. اللہ اکبر. یعنی اہل جنت کیا کہاں پر ہوں گے؟ تختوں پر. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سریر جو ہے وہ بڑی مزین چرپائی کو کہتے ہیں جس پر ٹیک وغیرہ بھی ہوتی ہے، بڑا نرم گدا وغیرہ ہوتا ہے. تو بڑے نرم ملائم بستروں پر، تختوں پر وہ متقابلین آمنے سامنے ہوں گے. یطاف علیہم پھیرا جائے گا ان پر کیا؟ بکأس جام، من معین ایک جاری چشمے کا، ایک جاری چشمے کا بھرا ہوا جام ان پر پھیرا جائے گا. مطلب پہلے ایک کے پاس، پھر دوسرے، تیسرے کے پاس، اس طرح. بیضاء صاف شفاف سفید. لذت للشاربین لذت ہوگا پینے والوں کے لیے. لذت لذت ہوگا کس کے لیے؟ للشاربین پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول اس میں کوئی سر درد نہیں ہوگا. ولا هم عنها اور نہ ہی وہ اس سے ينزفون بہکیں گے. مطلب دنیا کے اندر اگر وہ کوئی نشہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ بہک جاتے ہیں، لیکن یہ جو قیامت کے جام ہوں گے یہ پینے سے نہ تو وہ بہکیں گے اور نہ ہی ان کے کوئی سر وغیرہ میں درد ہوگا یہ پینے سے. اللہ اکبر. فرمایا وعندهم قاصرات الطرف عین
اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. وعندہم، اور ان کے پاس قاصرات الطرف، نگاہوں کو نیچا رکھنے والی، عین بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. اچھا وہ کیسے ہوں گی؟ ان کی صرف بیان ہوئی کأنہن بیض مکنون، ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں. عربی زبان میں بیض کا مطلب موتی یا انڈے، کیسے؟ مکنون چھپائے ہوئے، مطلب بڑے قیمتی کوئی چھپائے گئے انڈے ہوتے ہیں. بالکل ان کی آنکھیں ایسے بڑی آنکھوں والی وہ حوریں ہوں گی. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے جنتیوں کی آپس میں بات چیت کو بیان کیا، جیسے اس سے پہلے جہنمیوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا. فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض پر متوجہ ہوں گے. فَأَقْبَلَ، پس متوجہ ہوں گے، بعضهم ان کے بعد، عَلَى بَعْضٍ بعض پر، يَتَسَاءَلُونَ سوال کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان سے کہنے والا کہے گا، قَالَ قَائِلٌ کہنے والا کہے گا، مِّنْهُمْ ان میں سے، کیا؟ انی کان لی قرین، کیا کہے گا جی؟ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، بے شک میرا ایک ساتھی تھا. قرین عربی میں ساتھی کو کہتے ہیں، گہرا ساتھی. یقول، وہ کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ مجھے یہ کہتا تھا کہ کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. اِنَّکَ، کیا بے شک تو، لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے. کس بات کی؟ اِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا بے شک ہمیں بدلہ دیا جائے گا. یعنی وہ میرا دوست آ کر مجھے یہ کہتا تھا کہ کیا آپ بھی تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا. قال، وہ کہے گا، هل انتم مطلعون، وہ جنتی کیا کریں گے جی؟ وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کہ هل انتم مطلعون، کیا تم اطلاع پانے والے ہو. مطلب وہ جو دنیا میں میرا وہ ساتھی تھا، جو مجھے ایسی باتیں کیا کرتا تھا، خود وہ انکاری تھا قیامت کے دن کا، اور مجھے بھی روکنے کی کوشش کیا کرتا تھا، تو کیا تم اس پر اطلاع پانے والے ہو؟ مطلب دیکھتے ہو وہ کہاں ہے، کہاں ہے وہ. فطلع، پس وہ دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے جی؟ فرآہ، پس اس کو پائیں گے، فی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں. جب انہیں دیکھیں گے، اپنے اس ساتھی کو تلاش کریں گے، تو انہیں پتا چلے گا جی ہمارا تو وہ ساتھی جہنم کے درمیان میں ہے. اللہ اکبر. قال، وہ کہے گا، مطلب جنتی کہے گا، کیا کہے گا؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاکت میں ڈال دیتا، برباد کر دیتا. یعنی اگر میں تیری بات مان لیتا تو مجھے بھی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا صفحہ نمبر 447 ہے، 23واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 7 ہے، جس پر آیات 57 سے لے کر 82 تک کی آیات ہیں. آپ ان آیات کے موضوعات کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے دیکھیے. جی بارک اللہ فیکم و احسن اللہ الیکم.
چند لمحات میں اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوبارہ سے. آپ ایک مرتبہ موضوعات کو دیکھیے. چلیے جی، بارک اللہ فیکم. امید ہے کہ میری ویڈیو اور وائس آپ لوگوں تک کلیئر آ رہی ہوگی. تو چلیے الحمدللہ، امید ہے آنے والے وقت میں مزید بہتر ہوگی. اصل میں ہمارے ہاں کچھ بجلی کا مسئلہ تھا، ابھی الحمدللہ بجلی وغیرہ آ چکی ہے اور امید ہے کہ یہ مزید کلیئر ہوگی انشاءاللہ. چلیے جی، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 447 ہے، 23واں پارہ ہے جس کا 7واں پیج ہے. آیات 57 سے لے کر 82 تک کی آیات ہیں اور اہل جہنم کے احوال ہم نے تفصیل سے ساتھ پڑھے. اب چل رہے اہل جنت کا تذکرہ. فرمایا وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت. جنتی اس جہنمی سے کیا کہیں گے کہ آپ مجھے جو جس چیز کی طرف بلایا کرتے تھے، اگر میں قریب تھا کہ میں بھی اس سے ہلاک ہو جاتا، ان کی تلتردین، آپ مجھے برباد کر دیتے اگر میں آپ کی بات مان لیتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی، لَكُنْتُ، تو البتہ میں ہو جاتا، مِنَ الْمُحْضَرِينَ، حاضر کیے گیوں میں سے. مطلب جیسے اہل جہنم کو حاضر کیا گیا ہے، تو اگر مجھ پر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میرا بھی وہی انجام ہوتا. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا پس نہیں ہے ہم مرنے والے، کیا پس نہیں ہے ہم مرنے والے. إِلَّا، مگر، مَوْتَتَنَا الْأُولَى، اپنی پہلی موت. مطلب وہ جنتی اس جہنمی سے کہے گا کہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں. اللہ، مگر، موتتن الأولیٰ، مگر یہ ہماری پہلی موت. یہ جو تم کہتے ہو نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، نہیں، بس یہ ایک موت ہے اور بات ختم. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے گے، مطلب ہمیں عذاب وغیرہ نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. ان ھذا، بے شک یہ، آج ہم جس میں ہیں اہل جنت، مطلب جس میں ہیں، ھذا لہو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اللہ اکبر. لمثل ھذا، البتہ اس کے لیے، فلیعمل العاملون، البتہ عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے عمل کریں. تگدو کرنے والوں کو، جدوجہد کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کی کوشش کریں. دیکھ لیجئے قرآن مجید میں حقیقی کامیابی، الفوز العظیم، حقیقی کامیابی کا جو کنسپٹ ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، وہ دنیا کے ساتھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ، یعنی آج اللہ اکبر، یعنی خلق خدا مہنگائی کے اس دور میں، مشکلات پریشانیوں کے اس دور میں، جب ہمارے ممالک کے اندر سیاسی جماعتوں کی آپس کی چپکلش ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، بہتان، جھوٹ، ہر طرف جھوٹ کا بازار گرم ہے اور دور دورہ ہے. ایسی حالت کے اندر اگر کوئی مجبور آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آپ اس کی دنیاوی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اسے آخرت کی یاد دلائیں. میرے بھائی، یہ دنیا جیسی کیسی ہے یہ گزر جائے گی. ہاں، اس دنیا کے اندر آپ اپنی آخرت کو خراب نہ کیجیے گا، کیونکہ جو اصل کامیابی ہے وہ دنیاوی کامیابی نہیں، اصل کامیابی اخروی ہے. جیسے اہل جنت کہیں گے ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس کامیابی کے لیے کوشش کریں، عمل کریں. اللہ اکبر. فرمایا اذالک خیرون، کیا یہ بہتر ہے، یہ جس میں اہل جنت ہے، کیا یہ بہتر ہے، نزلاً، مہمان نوازی کے طور پر، ام، یا شجرۃ الزقوم، تھور کا، یا وہ جو زقوم کا پودا ہے وہ کیا ہے، زقوم کا پودا،
فرمایا انا جعلناہا، بے شک ہم نے البتہ اس کو بنایا ہے، فتنتن آزمائش، للظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے، ہم نے ظالموں کے لیے اس پودے کو، اس شجرہ کو، درخت کو آزمائش بنا دیا۔ انہا شجرتن، بے شک وہ پودا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ سے وہ نکلتا ہے، ایسا پودا ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ طلعہا، اس کے سر، طلعہا اس کا جو خوشہ ہے، کیسا ہے وہ؟ کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے کہ شیاطین کے سر ہیں، اس کا خوشہ جیسے کہ شیاطین کے سر ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ جو درخت ہے نا زقوم، دنیا کے درخت تھور کا یا تنبا، ایک درخت ہوتا ہے تنبا جو سیب کی طرح کا ایک ہوتا ہے اور کڑوا ترین ریگستانوں وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے، کڑوا ترین وہ پھل ہوتا ہے۔ تو بعض نے یہ کہا زقوم سے وہ مراد ہے، لیکن بعض نے یہ مفسرین نے کہا کہ نہیں، اصل میں زقوم یہ جہنم کا پھل ہے، اتنا یہ شدید ترین عذاب والا کڑوا پھل ہوگا کہ دنیا کے کسی پھل سے اس کی تشبیہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ تو جہنم کی تہ سے نکلنے والا ایک درخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فإنہم لآکلون منہا، بے شک البتہ وہ اس سے کھانے والے ہیں۔ فمالئون، پس بھرنے والے ہیں، منہا اس درخت سے، البطون اپنے پیٹوں کو، اس درخت سے کھا کر اپنے پیٹوں کو یہ جہنمی بھریں گے۔ تو کیا ہوگا پھر جب وہ کھائیں گے، دیکھیں جب انسان اتنی کڑوی چیز کھاتا ہے تو لازمی اسے پانی کی طلب ہوتی ہے، اب جب پانی کی طلب ہوگی تو کیا ہوگا؟ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا اس پر یعنی اس پھل کے اوپر، لشوبن من حمیم، حمیم کھولتا ہوا پانی۔ شوبن کا مطلب کیا ہے؟ شوبن مطلب جو وہ پانی جو کسی کھانے کے بعد پیا جاتا ہے، پھر ان پر باری لگائی جائے گی، کس پر؟ گرم کھولتے ہوئے پانی کی، کھانے کے بعد مطلب اس پانی کی باری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ کھا پی چکیں گے، نعوذ باللہ من، تو پھر ثم ان مرجعہم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا، لإلی الجحیم، البتہ جہنم کی طرف۔ یہ کھا پی چکنے کے بعد پھر وہ جہنم کی طرف لوٹیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، انہم بے شک انہوں نے، الفوا البتہ پایا، آباءہم اپنے آباء و اجداد کو، ضالین گمراہ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، تو کیا ہوا؟ فہم علی آثارہم، وہ ان کے پیچھے، ان کے قدموں کے پیچھے، یہرعون بھاگتے پھرتے تھے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا سب اس گمراہی پر تھے، تو باپ دادا کے آثار کا لفظ کل بھی گزرا تھا، میں نے بتایا تھا، اثر کی جمع آثار قدموں کے نشانات کو کہتے ہیں، وہ قدم بقدم انہی کے پیچھے چلا کرتے تھے، جیسا ان کے باپ اجداد کیا کرتے تھے ویسا یہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے علم میں مشرکین مکہ کی اور اس دور میں ہر دور کے اندر لوگوں کی گمراہی کا ایک بڑا سبب ان کے والدین کا گمراہ ہونا، ان کے والدین کا گمراہ ہونا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ملتی ہے کہ اگر والدین واقعتاً واضح کسی گمراہی کے اندر ہیں تو آپ ان سے مخالفت کر کے کسی درست راستے کی طرف آئیں، یہ بہت اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کی اکثریت کی گمراہی کا یہ سبب ہوا کہ ان کے والدین گمراہ تھے، ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، وَلَقَدْ ضَلَّ، اس سے پہلی آیت وَلَقَدْ ضَلَّ، اور البتہ تحقیق گمراہ ہوئے، قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین، اکثر جو پہلے تھے، ان سے پہلے جو اکثر گزرے ہیں وہ بھی تو گمراہ ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے ان میں بھیجا، منذرین ڈرانے والوں کو، ہم نے ان کے اندر ڈرانے والوں کو بھیجا۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیا انجام ہوا ڈرائے گیوں کا۔ آیت نمبر 72 میں جو منذرین ہے یہ اسم فاعل ہے، اسم فاعل جمع ہے، یعنی ان کی جمع سالم،
منذرین ڈرانے والے مطلب انبیاء رسول. آیت نمبر 73 میں جو منذرین ہے یہ اسم مفعول ہے، آبجیکٹ اسم مفعول ہے. منذرین ڈرائے گئے، یعنی جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا آپ دیکھ لیجئے. کیا سب کا انجام ہوا؟ نہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے جو چنیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں، ہاں ان کا انجام ان جیسا نہیں ہوا. یہاں سے آیت نمبر 75 سے انبیاء رسول کا تذکرہ شروع ہونے جا رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت الیاس ہیں، حضرت لوط ہیں، دیگر انبیاء رسول ہیں جن کا تذکرہ سورۃ صافات کے اندر موجود ہے. اور آپ کے علم میں ہے مکی صورتوں کے مضامین کے اندر ایک یہ بھی مضمون ہے کہ اس میں انبیاء رسول کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو کتنے ہی اچھے ہیں جواب دینے والے. نوح علیہ السلام نے جب ہمیں پکارا تو جواب دینے والے کتنے اچھے ہیں. اچھا کیا مطلب جی جواب دینے والے کتنے اچھے ہیں؟ مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام کا جواب اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا، مطلب ان کی پکار کا جواب دیا گیا. تو یہ جواب دینے والے جو مجیب ہونا یہ کتنے اچھے ہیں، نعمہ کتنے اچھے ہیں. بتائیے نعمہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ کئی مرتبہ استعمال ہو چکا ہے نعمہ کا اپوزٹ. فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے انہیں نجات دی، مطلب نوح علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ایک بڑی پریشانی سے، ایک بڑی پریشانی اور تنگی سے ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے ان کی اولاد کو بنا دیا کیا، ہم الباقین، وہی باقی رہنے والے. مطلب جو ان کے آل اولاد کشتی میں سوار ہوئے پھر روئے زمین پر وہی لوگ تھے اور وہی باقی رہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑا ان پر بعد والوں میں، مطلب بعد والوں میں نے ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. دیکھ لیجئے آج ہم امت محمدیہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے زمانوں میں ہیں، تو ہمارے اندر بھی ان کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے، اللہ کے نبی اور رسول تھے. فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہانوں میں، تمام جہانوں میں نوح پر سلامتی ہو. یہ اللہ کی طرف سے انبیاء رسول کا اکرام ہے کہ انہوں نے اپنے فریضے کو سر انجام دیا، ان پر سلامتی ہو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طرح تو ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو کیا کرتے ہیں جی؟ بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی جنہوں نے اتباع نہیں کی، حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے نہیں چلے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پڑھا، اب شروع ہو رہے ہیں. بڑا مختصر انداز میں بڑا خوبصورت تذکرہ ہے، اور ہر نبی رسول کے تذکرے کے بعد الفاظ ہیں سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی آل یاسین. سلامتی ہو، سلامتی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ان کا انعام ہے، ان پر سلامتی ہو. چلیں جی جوابات دیکھتے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں؟ صرف 10 لوگوں کی طرف سے جواب موصول ہوا. اور میں نے ظاہر بات ہے میں نے عربی میں پوچھا تھا تو نعمہ کا اپوزٹ کیا ہے. نعمہ کا مطلب ہے کتنا اچھا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو سسٹر احمد الرحیم ہے، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. مزید ہیں جی محمد مزمل ہے، ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سسٹر رفیع ہے، ان کا جواب درست ہے. محمد کبیر احمد ہے، ان کا جواب درست ہے. سسٹر ریبہ عمران ہے، جواب درست ہے. سسٹر عائشہ فاطمہ جواب درست ہے. بارک اللہ فیکم. تو جتنے بھی درست جوابات آئے تھے میں نے سب کے نام لے لیے. تو نعمہ کا اپوزٹ ہے بئسا. نعمہ کتنا اچھا، بئسا کتنا برا. ٹھیک ہے جی، بئسا کئی مرتبہ آیا، اور سا بھی استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اسی طرح برے کے معنی میں ہی ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے بڑے مختصر انداز میں تذکرہ پڑھا. اب چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا خوبصورت قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور خاص کر جو شوال کے بعد ذی القعدہ ذی الحجہ کا مہینہ, اس مہینے میں آپ حج کے بارے میں سنتے ہیں. آپ جو ہے وہ آپ میں سے اللہ نے کئی لوگوں کو حج کرنے کی توفیق بھی دی ہوگی, کئیوں کو اللہ اس سال دے گا, کئیوں کو اللہ آنے والے سالوں میں دے گا. تو ان مقامات پر جانا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سننا, اور ان جگہوں کو دیکھنا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی. فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, وَإِنَّ اور بے شک, من شیعتہ ان کے گروہ میں سے. شیعہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ, جماعت کے معنی میں. بے شک ان کے گروہ میں سے لَإِبْرَاهِيمَ, البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. اذ جاء ربہ, جب آئے اپنے رب کے پاس, بقلب سلیم, بے عیب دل لے کر, صحیح سلامت دل لے کر اپنے رب کے پاس آئے. مطلب ایسا دل لے کر آئے جس میں کوئی عیب نہیں تھا, سلیم. اذ قال لأبیہ, جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, وقومہ, اور اپنی قوم سے کہا. کیا کہا جی؟ ماذا تعبدون, کیا تم عبادت کرتے ہو, کیا تم عبادت کرتے ہو. جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تم کیا عبادت کر رہے ہو, یہ کیا ہے تمہاری باتیں. ائفکن آلہۃ, کیا یہ جھوٹے معبود, دون اللہ, اللہ کے علاوہ, تریدون, تم چاہتے ہو. کیا اللہ کے علاوہ یہ جو افک اصل میں ہوتا ہے جھوٹ کا گڑنا, کہ اللہ کے علاوہ یہ جو تم نے جھوٹ گڑا ہوا ہے, تم کیا انہیں چاہتی ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں. فما ظنکم, کیا گمان ہے تمہارا, برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں, رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. اللہ اکبر. فنظر نظرة فی النجوم, ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ستاروں میں دیکھا, ستاروں میں ایک دیکھا. اب اس کی مختلف تفاسیر ہیں, مختلف تفاسیر ہیں اس کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں دیکھا. بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو فیوچر کی پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کے معبودان باطلہ کے ساتھ کچھ برا کریں گے تاکہ انہیں ایک نصیحت دے سکیں کہ یہ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, اس وجہ سے وہ لوگ ستاروں پر بھی ایمان رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ ہمارے حالات کے اندر ستاروں کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں وغیرہ آتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بس ان کے کچھ قریب ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین کریں. تو ستاروں میں دیکھ کر کہا, فقال, کہنے لگے, انی سقیم, بے شک میں تو بیمار ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں. تو جہاں تم نکل رہے ہو اپنے خوشی کے دن کے لیے سارے جمع ہو کر, تو میں بیمار ہوں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. تو کیا ہوا, فتولوا عنہ مدبرین, وہ پھر گئے, عنہ ان سے, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے, مدبرین, پیٹ پھیر کر. ٹھیک ہے, وہ منہ موڑ کر چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ کر وہ سب نکل گئے. فراغا, پس وہ متوجہ ہوئے, الی آلہتہم, ان کے معبودوں کی طرف. فقال, اور کہا, الا تاکلون, کیوں نہیں تم کھاتے. وہ اپنے معبودان باطلہ کے سامنے کھانے وغیرہ رکھا کرتے تھے, کیوں نہیں تم کھاتے. ما لکم, کیا ہے تمہیں, لا تنطقون, تم بولتے بھی نہیں ہو, نہ کچھ کھاتے پیتے ہو, نہ کچھ بولتے ہو, باتیں کرتے ہو. فراغ علیہم, ان پر متوجہ ہوئے, ارادہ کیا کس چیز کا, ضربن, مارنے کا, بالیمین, دائیں ہاتھ سے. بعض نے کہا دائیں ہاتھ کا لفظ اس لیے آیا کہ اس میں قوت ہوتی ہے, تو قوت کے ساتھ ان کو مارنے لگے. اور دیگر آیات حدیث کے مطابق ایک کلہاڑے کے ساتھ ان کو مارنے لگے. فَأَقْبَلُوا, اب جب مختصر واقعہ یہاں پر, قوم کے لوگ واپس آئے, انہوں نے اپنے معبودان باطلہ کا حال دیکھا, کسی کا بازو نہیں ہے, تو کسی کی ٹانگ نہیں ہے, تو کسی کا سر نہیں ہے, ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں. فَأَقْبَلُوا, وہ سب متوجہ ہوئے, الیہ, ان کی طرف, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف. یزفون, دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کی طرف آئے. قال, کہنے لگے, اتعبدون, کیا تم عبادت کرتے ہو, ما تنحتون, جو تم تراشتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے ادھر لوگوں کو سمجھانا چاہا, انہیں کہا دیکھو تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں اپنے ہاتھوں سے تم
بناتے ہو، تم اپنے ہاتھوں سے جنہیں بناتے ہو تم ان کے سامنے سجدے کرتے ہو. واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو. مطلب یہ جتنے تمہارے کام ہیں اصل میں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے کاموں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو. قالو، انہوں نے کہا، اللہ اکبر، انہوں نے کیا کہا جی؟ قوم کے لوگوں نے کہا قالوا بنوا لہ بنیانا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ. اب ظاہر بات ہے عمارت کس کے لیے؟ مطلب انہوں نے جو عمارت کا لفظ استعمال کیا وہ اس لیے کہ عمارت بناؤ، لکڑیاں جلاؤ، آگ جلاؤ اور اس کو اس میں پھینکنا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز وغیرہ تعمیر کرو اس کو عذاب دینے کے لیے. فَأَلْقُوهُ، پھر اسے پھینک دو. فَأَلْقُوهُ، پس اسے ڈال دو، پھینک دو، فی الجحیم، بڑکتی ہوئی آگ میں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کیدن، چال چلنے کا. انہوں نے ان کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں ہی بنا دیا. اسفلین کا مطلب کہ اسفلین جو بالکل گے گزرے، ذلیل و رسوا کے معنی میں. تیسویں بارے میں بھی یہ لفظ آئے نا، اسفل السافلین، جو بہت نیچ انسان ہوتا ہے، تو ہم نے انہیں نیچ بنا دیا. اور حضرت ابراہیم پھر بھی ان پر غالب آئے جب آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی. اب جب یہ واقعہ آگ والا پیش آ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان میں رہنا گوارا نہیں کیا. یقیناً اللہ کا حکم تھا، ان کو چھوڑ کر نکلی ہیں. وقال، اور کہا، انی ذاہب، اسم فاعل ہے، بے شک میں جانے والا ہوں. کہاں؟ الی ربی، اپنے رب کی طرف. میں تو بس اپنے رب کی طرف نکل رہا ہوں. سیہدین، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا. نون کے نیچے زیر میں زیر ہے، اصل میں آخر میں یا بھی تھی، سیہدینی، یا گر گئی تو سیہدینی، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر اللہ سے دعا کی، ربی ہے میرے رب، ہب لی من الصالحین، عطا کر مجھے نیکوکاروں میں سے، اے اللہ مجھے صالحین میں سے عطا کر. تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ، پس ہم نے انہیں خوشخبری دی، بغلام حلیم، ایک بردبار غلام کی. غلام سے مراد یہاں بچہ ہے، لڑکا. ایک بردبار لڑکے کی ہم نے انہیں خوشخبری دی. اور ذرا چیٹ میں بتائیے کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام میں سے اس سے کون مراد ہے جن کی انہیں خوشخبری دی گئی تھی؟ اس سے مراد کون ہے؟ اب کیا ہوا؟ بارک اللہ فیکم. کچھ لوگ جوابات دے رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام، کچھ لوگ جوابات دے رہے ہیں اسحاق علیہ السلام. تفسیر سنیے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں. بعض روایات کے مطابق 80 سال یا اس کے برابر ان کی ایج ہو چکی ہے. اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت کی خوشخبری دے دی. اب پہلے انہیں اللہ رب العزت نے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، پھر انہیں خوشخبری ملی اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے بطن سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی جو دوسری زوجہ تھی حضرت ہاجر. صحیح بخاری کے اندر ان کا نام کیا ہے؟ ہاجر. ہم جو کہتے ہیں نا ہاجرہ، گول تا کے ساتھ، ہاجرہ کے لفظ کسی روایت میں نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ ہاجر ہیں. ان کا نام روایات میں تاریخ کے اندر ہاجر آیا. دوسری ان کی زوجہ محترمہ تھی ہاجر علیہ السلام. اب یہاں پر جس غلام سے مراد ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ آیت نمبر 101 کے بعد 102 دیکھیے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے. فَلَمَّا بَلَغَ، پس جب پہنچے، مَعَهُ ان کے ساتھ السَّعْيَ چلنے کی عمر کو. سمجھ آئی نا؟ قَالَ تو کہا، یا بُنَيَّ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں.
انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو دیکھ لیجئے جس بیٹے کو خواب میں دیکھا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو اے میرے بیٹے بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، دیکھ، ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے۔ اب دیکھ تیری رائے کیا ہے، چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، انبیاء رسول کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا۔ اللہ اکبر، فرما بردار بیٹا دیکھیے اسماعیل علیہ السلام، قال، کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے والد گرامی، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کا آپ کو آرڈر امر دیا جا رہا ہے آپ وہ کیجئے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، پس وہ دونوں جب فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹا دیا، للجبین، پیشانی کے بل۔ بعض روایات کے مطابق دائیں طرف لٹایا جاتا ہے قبلہ رخ، لیکن پیشانی کے الفاظ اس لیے آئے کہ ان کا منہ زمین کی جانب موڑا کہ کہیں چہرے پر نظر پڑنے سے بیٹے میں کوئی ترس وغیرہ نہ آئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے والے انہیں لٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ مختصر واقعہ، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے پکارا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اسے پکارا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کیا پکارا؟ ان یا ابراہیم، یہ کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، اے ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح تو احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اے ابراہیم، ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خلیل اللہ کہلائے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو البلاء المبین، بے شک البتہ بڑی کھلم کھلا واضح آزمائش تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بلا عربی زبان میں آزمائش یا امتحان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جن کے ذریعے انہیں آزمایا گیا، اور وہ اپنی آزمائش پر اللہ اکبر، اللہ کے حکم سے پورے اترے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں انہیں ایک عظیم ذبح عطا کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے مطلب فدیے میں دے دیا انہیں، بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے دیا۔ تو روایات کے مطابق حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے میں ایک ذبیحہ، ایک جانور عطا کیا تھا اللہ نے، اور جو سنت آج تک زندہ ہے، پچھلی امتوں میں بھی اور امت محمدیہ میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کے ہمارے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں، جو کہ قرآن مجید کا صفحہ نمبر 449 ہے، 23واں پارہ ہے، جس کا صفحہ نمبر 9 ہے، جس میں آیات 108 سے لے کر 133 تک کی آیات ہیں۔ الحمدللہ اس ویک میں ہمارا 23واں پارہ آدھا ہو جائے گا، تقریباً اس کے 9 صفحات ہو جائیں گے، تقریباً آدھا ہو جائے گا، اور آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ 11 صفحات پڑھ کر ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوگا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یہ جو کورس ہے، آئیں قرآن سیکھیں، سمجھیں، شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، کے ہر سیشن میں ہم 5 صفحات کور کرتے ہیں، تو اس طرح آسانی کے ساتھ ہم 4 سیشنز میں ایک پارہ کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 2 سیشن اس ویک میں، 2 سیشن اگلے ہفتے میں جب منڈے اور ٹیوزڈے کے دن میں ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمارا 23واں پارہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا، بعد والوں میں ہم نے اس کا اچھا ذکر چھوڑ دیا۔ دیکھ لیجئے آج ہم بعد والے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، اسحاق، سب کو یاد کریں۔ ان کا اللہ کی طرف سے بدلہ کیا ہے؟ سلام علی ابراہیم۔ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ہم
احسان یاد رکھیے گا، ہر نیکی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ احسان ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ہر نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ احسان کہلاتا ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی. ہم نے انہیں مطلب ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ اسحاق علیہ السلام کی. اللہ اکبر. اب وہ اسحاق علیہ السلام کی صفت کیا آئی؟ نبیم، وہ اللہ کے نبی بھی تھے. من الصالحین، نیکوکاروں میں سے تھے. اللہ کے نبی بھی تھے، صالحین میں سے بھی تھے. وبارکنا علیہ، اور ہم نے ان کو برکت عطا کی. وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کو. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے، مطلب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. آپ دیکھ لیجئے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہیں. بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو بنی اسرائیل کہلائے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء رسول کو بھیجا. تو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے، مطلب حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کی اولادوں میں سے، محسن، احسان کرنے والے بھی ہیں. وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی ہیں. مبین، واضح، کھلم کھلا، اپنی جانوں پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور ان کی اولادوں میں سے احسان کرنے والے بھی ہیں. مطلب اچھے لوگ بھی ہیں، احسان کرنے والے بھی، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے بھی. فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا. لقد آتا ہے تاکید کے لیے، بات میں زور پیدا کہ ہم نے البتہ احسان کیا. کس پر؟ علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر. وہارون، اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، علیہم السلام کو ہم نے نجات دی. وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم، ایک بڑی پریشانی سے. فرعونی ان پر جو ظلم کرتے تھے اور انہیں تنگ کرتے تھے، ہم نے انہیں ایک بڑی پریشانی سے نجات عطا کی. وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی تھے غالب آنے والے. ہم نے ان کی مدد کی تو وہی تھے غالب آنے والے. وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو عطا کی. کیا عطا کی؟ الکتاب، کتاب عطا کی. المستبین، جو بڑی واضح تھی، بڑی واضح روشن کتاب ہم نے ان دونوں کو عطا کی. مزید ان پر کیا اللہ کے انعام ہوئے؟ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی، ان کو ہدایت دی. کس طرف ہدایت دی؟ الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت عطا کی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، بعد میں آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا. ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا. فی الآخرین، بعد میں آنے والوں میں. اللہ. سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک البتہ ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے. المؤمنین، ایمان لانے والے، وہ ہمارے ایمان لانے والے بندوں میں سے تھے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دیکھیں ہر مکی صورت کے اندر جب انبیاء رسول کا تفصیلی تذکرہ بار بار آتا ہے، آپ ان آیات پر غور کر کے دیکھیں، ہر دفعہ جب رپیٹ ہوتا ہے تو اس سے لیسن بھی رپیٹ ہوتا ہے، لیسن بھی چینج ہو جاتا ہے. مطلب اس سے پہلے جب سورۃ طٰہٰ میں دیگر صورتوں کے اندر انہی انبیاء رسول کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے تھے، تو وہاں پر ان کے واقعات سے جو عبرت اور لیسن تھا وہ مختلف ہوگا. یہاں پر جو لیسن ہے وہ مختلف ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو تسلی بھی ہو سکے
کہ دیکھیں اگر آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو گزشتہ انبیاء رسول کے ساتھ بھی ایسا ایسا ہوا، ان کے یہ واقعات تو ان کی یہ قومیں تھیں، یہ انجام ہوا، اور انبیاء رسول پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ مکی صورتوں سے صحابہ کرام کو تسلی ہوتی تھی۔ مکی صورتوں کا ایک مقصد تسلیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی۔ تو دیکھیں جب صحابہ ان آیات کو سنتے ہوں گے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک البتہ ہم اسی طرح تو احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، تو کیا ان کے ایمان مزید نہیں بڑھ جاتے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی آل اولاد میں ایک اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت الیاس۔ ان کا تذکرہ بھی ہے، فرمایا وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس علیہ السلام بھی البتہ رسولوں میں سے تھے۔ کیا ہوا؟ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ الا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ اتدعون بعلا، کیا تم ایک بعل نامی بت کو پوجتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو؟ کیا تم ایک بعل نامی بت کی عبادت کرتے ہو؟ وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین، جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت، تم اس کو چھوڑتے ہو، اور کیا تم ایک بعل نامی بت کی عبادت کرتے ہو؟ تو الیاس علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے، بعض نے کہا فلسطین کی طرف کا کوئی علاقہ ہے، تو وہ ایک بت کی عبادت کیا کرتے تھے، بعل نامی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم اس بت کو پوجتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والے اللہ، کیا اس کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ربکم، اللہ ہی تمہارا رب ہے، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ اللہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزرے اولین، ان کا رب ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، یعنی الیاس علیہ السلام کو، انہوں نے الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کو رد کر دیا۔ فَإِنَّهُمْ، بس بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ، البتہ وہ حاضر کیے گئے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان سب کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کے عذاب کے سامنے پیش ہوں گے، الا سوائے عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، مطلب وہ جو بندے ہوں گے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑا، الیاس علیہ السلام کا۔ سلام علی الیاسین، ان کا نام قرآن مجید کی آیات کے مطابق الیاس یا الیاسین دونوں طرح سے درست ہے، الیاسین یا الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ تو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے مقرر وقت کے اندر آج کے 5 صفحات کو مکمل کیا۔ سورۃ صافات کی ابتدائی 132 آیات کو ہم نے پڑھا الحمدللہ۔ آیت نمبر 133 سے آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ آنے والے سیشن سے پہلے یہ جو آپ کے 23ویں پارے کے پہلے 2 سیشنز ہیں، جس میں آپ نے سورۃ یاسین اور سورۃ صافات کی ابتدائی 132 آیات کو پڑھا، ان کی بار بار تلاوت کیجئے تاکہ آپ نے جو لیسن پڑھا وہ آپ کو یاد ہوتا رہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد ہوتے رہیں۔ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس مکمل کیجئے جو پڑھتے ہیں، کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجئے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔